صبح نماز فجر کے بعد یہ دو تسبیح پڑھ لیں۔ 700 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، آپ بے شک اسے آزما کر دیکھ لیں۔ آپ نے صرف 2 تسبیح کرنی ہے۔ آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 یا 15 منٹ ہی لگیں گے، لیکن پھر اس کی جو برکتیں اور فضیلتیں ہیں اور اس کے جو حیران کن کمالات ہیں، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دنگ رہ جاؤ گے۔ آپ خود سوچو گے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہی کیسے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کی غیبی خزانوں سے مدد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، آج کی یہ تسبیح بہت ہی طاقتور تسبیح ہے۔ یہ جو کلمات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو بھی مسائل ہیں، بے شک دولت کو لے کر ہیں، وہ سب اس وظیفے سے حل ہو جائیں گے۔ جس گھر میں ہر روز رات کے وقت یا صبح فجر کی نماز کے بعد یہ مبارک تسبیح پڑھی جاتی ہے، وہ گھر جلد ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ جس شخص کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہو اور رزق اس کے گھر میں آنے کا سوچ ہی نہیں رہا، یہ ایک وظیفہ بتایا گیا طریقے کے مطابق کر لیں انشاءاللہ تعالی، وہ گھرانہ دیکھتے ہی دیکھتے خوشحال ہو جائے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر اور قسمت بدل جائے تو آج کا وظیفہ بہت ہی مستند اور مجرب ہے۔ جو شخص کسی کاروباری اعتبار سے یا مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اس شخص کو چاہیے یہ عمل، یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے پڑھ لے انشاءاللہ تعالی، وہ شخص ہر قسم کے نقصانات سے بچ جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے رزق اور کاروبار میں بے پناہ برکتیں، وسعتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے گا اور آپ کے رزق اور مال و دولت کو کشادہ کرے گا، ہر پریشانی سے بچائے گا، ہر مصیبت اور دکھ تکلیف سے محفوظ فرمائے گا۔ کوئی بھی شخص اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا، ہر جگہ اس شخص کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اگر وہ کوئی بھی کاروبار کرے گا یا تجارت کرے گا، اس کو دوگنا نفع ہوگا۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق مکمل کر لیا تو یقین مانیے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی جان پہچان کے لوگ آپ پر رشک کریں گے۔ جب آپ اس عمل کو خود ہی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو بھی یقین ہو جائے گا، اور پھر آپ خود بھی یہ وظیفہ کریں گے اور پھر دوست احباب اور دوسرے لوگوں کو بھی خوشی خوشی سے بتائیں گے کہ مجھے اس تسبیح نے، اس وظیفے نے مالا مال کر دیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا لطف و کرم کیا ہے اور میرا رزق میرے لیے بہت کشادہ اور وسیع فرما دیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پر ہی کامل یقین کرتے ہوئے کرنا ہے۔ آپ نے دعا مانگتے وقت بھی صرف اور صرف اللہ پاک سے ہی مانگنا ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں مانگنا۔ پھر جب آپ لوگ یہ وظیفہ کر لو گے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی، اتنی دولت ملے گی کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں دولت کی وجہ سے وہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے حکم سے کوئی تنگی دسترسی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ آپ کا پورا گھر اچھا کھائے گا اور اچھا پہنے گا۔ پھر جب انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی طرف سے آپ کو ڈھیروں مال دولت ملے گی، آپ اچھی طرح اپنی کسی بھی بیماری کا علاج کروا سکیں گے، آپ ایک اچھی اور صاف ستھری زندگی گزار سکیں گے، آپ بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں گے، بیٹی کی شادی کر سکیں گے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے آپ کو دولت عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین کرام، اپنے اچھے وقتوں میں غریبوں اور مسکینوں کو مت بھولا کریں، بلکہ دل کھول کر ان کی مدد کرنا۔ اب آپ وظیفے کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے ٹائم کی پابندی بھی نہیں ہے، اس لیے جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اس وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں
اور کوئی بھی میرا بھائی بہن بچہ یا بوڑھا غرض کوئی بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن شرط صرف ایک ہے کہ آپ پاک صاف ہوں اور آپ کامل وضو سے ہوں۔ جب آپ پاک صاف اور باوضو ہو کر خدا کی بارگاہ میں بیٹھیں گے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ناظرین کرام، اسلام میں صفائی کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی کہ صفائی کرنا بھی ہمارے ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اس لیے محترم ناظرین کرام، آپ نے وظیفہ کرتے وقت کامل وضو میں ہونا ہے تاکہ وظیفہ جلدی اثر کرے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہوگا، اس کی حمد و ثنا کی ہوگی، اور آپ اچھی طرح سے پاک صاف بھی یقیناً ہوں گے، اور اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا۔ آپ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو ہر شر سے محفوظ کر دے گا، ہر نقصان سے آپ کو محفوظ کرے گا، ہر حاسد اور منافق سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ نے آج کے اس وظیفے کو سچے دل کے ساتھ اور مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی سنور جائے گی، اور اسی طرح یہ عمل آپ کے کاروبار کے اندر خوب ترقی دے گا اور اللہ تعالیٰ خوب مال و دولت عطا فرمائے گا۔ جو بندہ کامل یقین اور سچے دل کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے تو میرے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ لازمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو ناکامی نہیں ہوگی، بس آپ نے اس کو اچھی نیت سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے نیت نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دکان پر رش ہو اور آپ کا سارا مال بک جائے اور خوب برکت ہو تو آپ ہر روز ہی اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو نفع بھی خوب ملے گا اور ترقی بھی خوب ملے گی۔ آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ یہ عمل ہر روز بھی کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا، لیکن اس وقت آپ پاک صاف ہوں اور آپ کامل وضو سے ہوں۔ اس وقت آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ ہمیشہ ابراہیمی درود ہی پڑھا کریں۔ 1 مرتبہ درود پاک میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 2 تسبیح یعنی 200 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ جب 200 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ توبہ استغفار کے بارے میں قرآن و حدیث میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم کفا ومن یغفر الذنوب الا اللہ کفا ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے، اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھے تھے ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس وظیفے کو کرنے میں آپ کا وقت تو لگے گا، لیکن اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ آپ سن کر حیران رہ جاؤ گے۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمہ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، یعنی ان کا کہنا یا پڑھنا اللہ کو بہت محبوب ہے۔
زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کا پڑھنا آسان ہے، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہے۔ وہ دو کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ محترم ناظرین کرام، جب آپ آخر میں درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی مطلوبہ حاجت اور اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا کریں، 5 وقت کی نماز ادا کریں اور سچے دل کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد گھر جا کر سو جائیں، نہیں، بلکہ اس کے بعد آپ اپنے کام کی جانب متوجہ ہو جائیں اور کام کرتے ہوئے بھی کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد اپنے دل میں جاری رکھیں۔ بے شک آپ دکاندار ہیں اور دکان پر گاہک آ گئے ہیں تو آپ جب گاہک کو روانہ کریں دیں تو دوبارہ اسے پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے اندر ہی اندر آپ کو اس کا رزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا، لیکن پھر بھی آپ یہ عمل 40 دن تک ضرور کرنا۔ جس دن سے آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن مزید بہتر ہو جائے گا اور آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس اللہ کی ذات پر یقین اور امید رکھیں، اللہ رب کریم کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار مسلسل ترقی کرتا رہے تو آپ اس عمل کو مستقل جاری رکھیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی بغیر حساب کتاب کے مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمیں عذاب قبر اور عذاب محشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔